الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات میں سے ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے، اس کتاب میں کوئی شک نہیں۔ ھدی للمتقین، راہ بتلاتی ہے ڈرنے والوں کو۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، جو کہ یقین رکھتے ہیں بے دیکھی چیزوں کا اور قائم رکھتے ہیں نماز کو، اور جو ہم نے روزی دی ہے ان کو اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس پر جو کچھ نازل ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، اور اس پر جو کچھ نازل ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے، اور وبالآخرۃ هم یوقنون، آخرت کا یقین رکھتے ہیں اور آخرت کو وہ یقینی جانتے ہیں۔ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، وہی لوگ ہدایت پر ہیں، وہی لوگ ہدایت پر اپنے پروردگار کی طرف سے، اور وہی لوگ مراد کو پہنچنے والے۔ دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کتنا خوبصورت طریقے سے باندھا ہے۔ یہ کتاب ہوتی ہے، رائٹر لکھتا ہے کہ اس میں کوئی غلطی ہو تو بتائیں تاکہ نیکسٹ ایڈیشن میں اس کی تصحیح کی جا سکے۔ تو بیٹا اللہ پاک نے کتنا خوبصورت طریقے سے باندھا ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں شک نہیں ہے۔ لیکن ہدایت کس کے لیے ہے؟ ھدی للمتقین، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہدایت ہے۔ اب غیب پہ ایمان لاتے ہیں۔ غیب کیا بیٹا؟ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت۔ آمنت باللہ کما هو باسمائہ وصفاتہ وقبلت جميع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب، یہ غیب ہے۔ اور نماز قائم کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، اس کا مفہوم ہے کہ جو 5 وقت کی نماز اہتمام سے پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کو اپنی ذمہ داری پہ جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے، اس کا مفہوم ہے کہ سراسر کفر ہے، نفاق ہے اس شخص کا فعل جو منادی یعنی اذان دینے والے کی آواز کو سنے اور نماز کو نہ جائے۔ اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ جو اندھیروں میں مسجدوں میں جاتے ہیں ان کو قیامت کے دن کے پورے نور کی خوشخبری سنا دو۔ اب بیٹا احادیث مبارکہ میں متعدد جگہ پہ نماز کی فضیلت کا ذکر آیا ہے، اور اللہ پاک نے کم و بیش تقریباً قرآن مجید میں 700 مرتبہ کے قریب نماز ادا کرنے کو حکم دیا ہے، صراحتاً کنایتاً اشارتاً۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ہم نے انہیں رزق دیا اس میں سے اللہ پاک راستے میں خرچ کرتے ہیں، اور جو ایمان لاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل ہوا، اور آخرت کا یقین رکھنے والے ہیں کہ انسان جو ہے بیٹا دین پہ بقدر معلومات عمل نہیں کرتا ہے، انسان دین پہ بقدر یقین عمل کرتا ہے۔ اگر کوئی شخص دیکھنا چاہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پہ اس کا کتنا یقین ہے، وہ اپنا عمل دے لے، جتنا اس کا عمل ہے اتنا اس کا اللہ تعالیٰ کی ذات پہ یقین ہے۔ اور قبر کے جو سوال ہے مَا رَبُّکَ مَا دِینُکَ مَن نَبِیُّکَ، وہاں پہ زبان نے جواب نہیں دینا، دل کے یقین نے جواب دینا ہے۔ اب مرنے سے پہلے دل کا وہ یقین بنانا کہ ممکن نکیر کے سوالوں کا ہم جواب دے دیں، ہم سب سے پہلی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ کہ قبر کے سوالوں کا جواب زبان نے نہیں دینا، دل کے یقین نے دینا ہے۔ اب دل کا وہ یقین کیسے بنے گا؟ اللہ پاک کی طرف دعوت دینے سے۔ جتنا اللہ پاک کی طرف دعوت دیں گے اللہ تعالیٰ کی پاک ذات پہ یقین پکا ہوا، جتنا اللہ پاک کی طرف دعوت دیں گے دل میں اتنا اللہ کا یقین آئے گا، جتنا اللہ کا یقین دل میں آئے گا اتنا اللہ کے لیے نیک عمل پہ کھڑا ہونا آسان ہوگا اللہ تعالیٰ کے فضل سے۔ جب انسان اللہ تعالیٰ کے فضل سے نیک عمل پہ آئے گا اللہ پاک راضی ہو کے پہلے دنیا بنائیں گے، ساتھ آخرت بنائیں گے۔ حدیث پاک میں مفہوم ہے کہ دنیا آخرت کا سایہ ہے۔ اس طرح قرآن پاک کا ترجمہ پڑھنے سے اللہ کی پاک ذات پہ یقین بنتا ہے۔ تیسرے کہ نیک ماحول میں رہنے سے اللہ تعالیٰ کی پاک ذات پہ یقین بنتا ہے۔ جو 5 وقت کی نماز پڑھے گا اللہ تعالیٰ کے مسجد کے فرشتوں کے ماحول میں جائے گا، فرشتوں کے ماحول کی برکت سے، نماز کے ماحول کی برکت سے، اور مسجد کے ماحول کی برکت سے اس کا اللہ پہ یقین پختہ ہوتا جائے گا۔ کیونکہ انسان جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس کو بنائے آگ پانی ہوا اور مٹی سے۔ مٹی پانی کی خاصیت ہے فوراً سے قبول کرتے ہیں۔ آپ پانی میں دھول ملائیں فوراً لسی بن جائے گی، شربت ملائیں فوراً شربت بن جائے گا۔ پانی اپنے ماحول کا فوراً سے قبول کرتا ہے۔ اسی طریقے پہ آپ دیکھیں کہ جس جگہ خوشبودار پودا ہوگا اس مٹی سے خوشبو آئے گی، کیونکہ انسان جو ہے اپنے ماحول کا فوراً اثر قبول کرتا ہے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے ماحول کتنا پاکیزہ کریں کہ آپ کا ماحول فوراً، آپ کا ماحول اتنا اچھا ہو کہ آپ اس ماحول میں جائیں فوراً جو ہیں آپ اس ماحول کا اثر لے لیں۔ اگر اللہ فرماتے ہیں سورہ بقرہ کی آخری آیات میں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمان و زمین میں ہے، وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ،
اگر ظاہر کرو گے اپنے جی کی بات یا چھپاؤ گے، اس کا حساب لے گا تم سے اللہ۔ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، پھر بخشے گا جس کو چاہے اور عذاب دے گا جس کو چاہے، اور اللہ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اس کا خلاصہ تفسیر یہ ہے، اللہ ہی کے لیے ملک میں ہیں سب مخلوقات، جو کچھ آسمانوں میں ہیں جو کچھ زمین میں ہیں، جیسے خود زمین و آسمان بھی اسی کی ملک میں ہیں، اور جب وہ مالک ہیں تو ان کو اپنی مملوکہ اشیاء پر ہر طرح قانون بنانے کا حق ہے۔ اس میں کسی کو مجال کلام نہیں ہونی چاہیے، جیسا کہ قانون یہ ہے کہ جو باتیں عقائد و فاسدہ یا اخلاق مذمومہ یا گناہوں پر پختہ عزم و ارادہ کی تمہارے نفسوں میں ہیں، ان کو اگر تم زبان جوار سے ظاہر کرو گے، مثلا زبان سے کلمہ کفر کہہ دیا، یا اپنے تکبر حسد وغیرہ کا خود اظہار کر دیا، یا کسی گناہ کا جس کا قصد کیا تو اس کو کر ہی ڈالا، یا کہ دل میں ہی پوشیدہ رکھو گے، دونوں حالتوں میں اللہ تعالیٰ تم سے مثل دوسرے معاصی کا ان کا حساب لیں گے۔ پھر حساب لینے کے لیے بجز کفر شرک کے، جس کے لیے بخشنا منظور ہوں گے بخش دیں گے، اور جس کو سزا دینا منظور ہوگا وہ سزا دیں گے، اور اللہ تعالیٰ شے پہ پوری قدرت رکھنے والے۔ جب یہ آیت تشریف نازل ہوئی، صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین بہت زیادہ پریشان ہوئے۔ ہاں جی، ایک حدیث پاک میں، حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا، اس کا مفہوم ہے اللہ تعالیٰ نے میری امت کو معاف کر دیا ہے جو ان کے دل میں خیال آیا جب تک اس کو زبان سے نہ کہا یا عمل نہ کیا۔ تو صحابہ رضی اللہ اجمعین کی اس پریشانی کو دیکھ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عرض کی۔ ہاں جی، صحابہ رضی اللہ اجمعین نے اس فکر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو تلقین فرمائی کہ جو کچھ حکم ربانی ہوا اس کی تعمیل و اطاعت کا پختہ قصد کر لو اور کہو سمعنا وطعنا، یعنی ہم نے سن لیا اور تعمیل کی۔ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین نے اس کے مطابق کیا، اور اس پہ جملہ قرآن کا نازل ہوا، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یعنی اللہ تعالیٰ کسی شخص کو اس کی قدرت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا، جس کا اصل یہ ہے کہ غیر اختیاری وسواس اور خیالات پر مواخذہ نہیں ہوگا۔ اس پر صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کا اطمینان ہو گیا۔ یہ حدیث شریف جیسے مسلم میں باروایت ابن عباس رضی اللہ عنہ نقل کی گئی ہے۔ یہ پوری آیت آگے آ رہی ہے، انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ اور تفسیر مزری میں ہے کہ انسان پر جو اعمال اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کیے گئے ہیں یا حرام کیے گئے ہیں، وہ کچھ تو ظاہراً اعضاء اور جوارح سے متعلق ہے، جیسے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور تمام معاملات اسی میں داخل ہیں، اور کچھ اعمال و احکام وہ بھی ہیں جو انسان کے قلب و باطن سے تعلق رکھتے ہیں، ایمان و اعتقاد کے تمام مسائل تو اسی میں داخل ہیں، اور کفر و شرک جو سب سے زیادہ حرام و ناجائز ہیں، ان کے تعلق بھی انسان کے قلب سے ہی ہے۔ اخلاق صالحہ، تواضع، صبر، قناعت، سخاوت وغیرہ، اسی طرح اخلاق رذیلہ، یہ جو پہلے بتایا نا اخلاق صالح، ان کو صافی و حمیدہ بھی کہتے ہیں، تواضع، صبر، قناعت، شکر، سخاوت، یہ جو حمیدہ ہیں۔ اس طرح اخلاق رذیلہ جو ہیں وہ ہیں کبر، حسد، بغض، حب دنیا، حرص وغیرہ، سب چیزیں ایک درجے میں حرام قطعی ہیں۔ ان سب کا تعلق بھی انسان کے اعضاء جوارح سے نہیں بلکہ دل اور باطن سے ہے۔ اگلے پر فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ مان لیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ اترا ان صلی اللہ علیہ وسلم پر، ان صلی اللہ علیہ وسلم کے رب کی طرف سے، اور مسلمانوں نے بھی سب نے مانا اللہ کو، اللہ کے فرشتوں کو، اللہ کی کتابوں کو، اللہ کے رسول علیہ السلام کو۔ کہتے ہیں کہ ہم جدا نہیں کرتے کسی کو اللہ کے پیغمبروں علیہ السلام میں سے، اور کہہ اٹھے کہ ہم نے سنا اور قبول کیا، تیری بخشش چاہتے ہیں اے ہمارے رب، اور تیری طرف لوٹ کر جانا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ تکلیف نہیں دیتا کسی کو مگر اس قدر اس کی گنجائش ہے۔ لہا ما کسبت وعلیہا ما اکتسبت، اسی کو ملتا ہے جو اس نے کمایا اور جس پہ پڑتا ہے جو اس نے کیا۔ ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا، اے ہمارے رب نہ پکڑ کر ہم کو اگر ہم بھولیں یا چوکیں۔ ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته علی الذین من قبلنا، اے ہمارے رب اور نہ رکھ ہم پر وہ بوجھ جیسا رکھا تھا ہم سے اگلے لوگوں پر۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، اے ہمارے رب نہ اٹھوا ہم سے وہ بوجھ
کہ جس کی ہم کو طاقت نہیں. واعف عنا، اور درگزر کر ہم سے. واغفر لنا، اور بخش دے ہم کو. ورحمنا، اور رحم کر ہم پر. انت مولانا، تو ہی ہمارا رب ہے. فانصرنا، پس مدد کر ہماری، علی القوم الکافرین، کافروں پر. یہ خلاصہ تفسیر جو ہے ان آیت مبارکہ کی. اعتقاد رکھتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چیز کے حق ہونے کا، جو کچھ پاس ہے ان کے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہے یعنی قرآن. دوسرے مومنین بھی اس کا اعتقاد رکھتے ہیں. آگے قرآن پر اعتقاد رکھنے کی تفصیل ہے کہ کس کس چیز کے عقیدے کو، کس کس چیز کے عقیدہ رکھنے کو قرآن پہ اعتقاد رکھنا کہا جائے گا. سب کے سب رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور دوسرے مومنین پر بھی عقیدہ رکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کہ وہ موجود ہے اور واحد اور ذات و صفات میں کامل ہے، اور اس کے فرشتوں کے ساتھ کہ وہ موجود ہیں، گناہوں سے پاک ہیں اور مختلف کاموں پر مقرر ہیں. وہ اس کی کتابوں کے ساتھ کہ اصل میں سب سچی ہیں، اس کے ساتھ پیغمبر علیہ السلام کے ساتھ کہ وہ پیغمبر علیہ السلام ہیں اور سچے ہیں. اور پیغمبر علیہ السلام پر عقیدہ رکھنا ان کے اس طور پر ہے کہ کہتے ہیں کہ ہم اس کے پیغمبر علیہ السلام میں سے کسی میں عقیدہ رکھنے میں تفریق نہیں کرتے کہ کسی پیغمبر علیہ السلام سمجھیں کسی کو نہ سمجھے، ایسا نہیں ہے. اور سب نے یوں کہا کہ ہم نے آپ کا ارشاد سنا اور اس کو خوشی سے مانا. ہم آپ سے بخشش چاہتے ہیں. ہم نے آپ کا ارشاد سنا اور اس کو خوشی سے مانا. ہم آپ سے بخشش چاہتے ہیں، اے ہمارے پروردگار، اور آپ کی طرف ہم سب کو لوٹنا ہے. یعنی ہم نے جو پہلے آیات میں کہا ہے کہ نفوس کی پوشیدہ باتوں پر بھی محاسبہ ہوگا، اس سے مراد امور غیر اختیاری نہیں بلکہ صرف امور اختیاری ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کو احکام شرعیہ میں مکلف نہیں بناتا، یعنی ان امور کو واجب یا حرام نہیں فرماتا، مگر اس کی طاقت اور اختیار میں ہو. اس کو ثواب بھی اسی کا ہوگا، اور جو ارادہ سے کرے اس پر عذاب بھی اسی کا ہوگا جو ارادہ سے کرے. اور جو وسعت سے باہر ہے اس کا مکلف نہیں کیا گیا. اور جس کے ساتھ قصد اور ارادہ متعلق نہیں، اس کا نہ ثواب ہے نہ عذاب ہے. اور وسواس طاقت سے خارج ہیں تو ان کے آنے کو حرام اور ان کے نہ آنے پر دینے کو واجب نہیں کیا، اور نہ ان پر عذاب رکھا. اے ہمارے رب، ہم پر ہماری پکڑ نہ کر اگر ہم بھول جائیں یا چوک جائیں. اے ہمارے رب، ہماری یہ بھی درخواست ہے کہ ہم پر کوئی سخت حکم نہ بھیجیے جیسے ہم سے پہلے لوگوں پر آپ نے بھیجے تھے. اے ہمارے رب، اور ہم یہ بھی درخواست کرتے ہیں کہ ہم پر کوئی ایسا بار تکلیف کا دنیا آخرت میں نہ ڈالیے جس کی ہم کو سہار نہ ہو. اور درگزر کیجیے ہم سے اور بخش دیجیے ہم کو، اور رحم کیجیے ہم پر اور بخش دیجیے. درگزر کیجیے ہم سے اور بخش دیجیے ہم کو اور رحم کیجیے ہم پر. آپ ہمارے کارساز ہیں، اور کارساز طرفدار ہوتا ہے. سو اب ہم سب کو کافروں پر غلبہ عطا فرما. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دو آیتیں جنت کے خزائن سے عطا فرمائیں. آیت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے دونوں آیتیں جنت کے خزائن سے نازل فرمائی، جس کو تمام مخلوق کی پیدائش سے 2000 سال پہلے خود رحمان نے اپنے ہاتھ سے لکھ دیا تھا. جو شخص ان کو عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لے تو وہ اس کے لیے قیام اللیل یعنی تہجد کے قائم مقام ہو جاتی ہیں. جی. اور ایک مستدرک حاکم و بہیقی کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اس کا مفہوم ہے کہ اللہ نے سورہ بقرہ کو ان دو آیتوں پر ختم فرمایا ہے جو مجھے خزائن خاص عطا فرمائی ہیں، جو عرش کے نیچے ہے. اس لیے تم خاص طور پر ان آیتوں کو سیکھو اور اپنے عورتوں بچوں کو سکھاؤ. اس لیے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ہمارا خیال یہ ہے کہ کوئی آدمی جس کو کچھ بھی عقل ہو وہ سورہ بقرہ کی ان دو آیتوں کو پڑھے بغیر نہ سوئے گا. اتنی اہم ہے تو ہم سب کو کوشش کر کے دونوں آیتیں سیکھنی چاہیے اور رات کو پڑھ کے سونا چاہیے. اور جو مغرب عشاء کے درمیان سورہ الف لام میں سجدہ پڑھے گا، سورۃ الملک پڑھے گا، اس کو دو فضیلتیں حاصل ہوں گی. ایک تو شب قدر رات کا ثواب ہوگا اور عذاب قبر بھی نہیں ہوگا. اور جو بندہ
سورۃ الرحمن، سورۃ الواقعہ، سورۃ الحدید ہر روز پڑھے گا. 27 پارے کی آخری 3 صورتیں ہیں. جو یہ بندہ تینوں صورتیں ہر روز پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ارشاد ہوگا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے مرادی اعلان کرے گا کہ جو جنت الفردوس کے رہنے والے ہیں ان کے ساتھ اس کا نام لے کے پکارا جائے گا، جو سورۃ الرحمن، سورۃ الواقعہ، سورۃ الحدید ہر روز پڑھے گا. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سورہ ملک، سورہ سجدہ، مغرب عشاء دونوں میں پڑھنے کی توفیق دے، اور سورۃ الرحمن، سورۃ الواقعہ، سورۃ الحدید جو ہر روز پڑھنے کی توفیق دے. اور 1000 درشی روز پڑھے گا. جو 1000 درشی روز پڑھے گا اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے جنت میں اس کو مقام دکھائیں گے. تو انشاءاللہ تعالیٰ میرا بھی ارادہ ہے کہ انشاءاللہ میں بھی سارے کام کروں گا. آپ سب بھی کوشش کر کے. بیٹا منشی خان میں تو لکھتے ہیں کہ اس عمل پہ کھڑا ہونے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی اس کی دعوت دے. جب بندہ دعوت دیتا ہے پھر اس پہ کھڑا ہو جاتا ہے. تو کوشش کر کے آپ لوگوں کو نیکی کا حکم کریں، برائی سے منع کریں. اس سے آپ انشاءاللہ خود نیکی کے اعمال پہ کھڑا ہوں گے. ٹھیک ہے بیٹا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.